امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے عوام کو مدد پہنچنے والی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام احتجاج جاری رکھیں اور اپنے اداروں کو کنٹرول سنبھالیں۔ انہوں نے مظاہرین کے قتل اور تشدد میں ملوث افراد کے نام محفوظ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک مظاہرین کے بے مقصد قتل کا سلسلہ بند نہیں ہوتا وہ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹر جنرل کسٹمر رپورٹ سیکیورٹی احمد بن لاہج الفلاسی کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی، جس میں امیگریشن کے عمل کو مزید سہل بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اس دوران پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ اس نئے نظام کا آغاز ابتدائی طور پر پائلٹ منصوبے کے تحت کراچی سے کیا جائے گا۔ محسن نقوی کے مطابق پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچنے پر انہیں امیگریشن کی طویل کارروائی سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس نظام کے تحت مسافر ڈومیسٹک سفر کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع کلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع کلات میں ہندوستانی پروکسی فتنال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ مارے جانے والے بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے، جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مراکش کے سرکاری دورے کے دوران پاکستان اور مراکش کے مابین دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے۔ خواجہ آصف نے مراکش کی حکومت کے سربراہ کے ماتحت قومی دفاعی انتظامیہ کے انچارج وزیر مملکت عبداللطیف لودھی سے ملاقات کی اور اس موقع پر مراکش کے ساتھ MOU دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ انہوں نے وفود کی سطح پر مذاکرات کی قیادت کی، جن میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ خواجہ آصف نے مملکت مراکش کے وزیر خارجہ افریقی تعاون اور مراکشی تارکین وطن ناصر بوریتا سے بھی علیحدہ ملاقات کی اور ملاقاتوں کے اختتام پر دونوں جانب سے تحائف کا تبادلہ کیا گیا۔ ایران کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاک ایران سرحد میں تجارتی اور سفری نظام مکمل معطل ہے۔ صرف پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب FIA ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں ایران سے 200 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ پاکستان پہنچنے والوں میں 125 طالبہ بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہری سفری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ ایرانی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 4.0 اور گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ دوسری جانب مقامی انتظامیہ کی جانب سے زلزلے کے بعد فی الحال کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔